اور اب ہم محترم جناب محمد عاطف صاحب سے گزارش کریں گے کہ چند الفاظ سے آپ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. محترم جناب محمد عاطف صاحب انچارج انقلاب گورکھپور، ہم ان سے گزارش کریں گے. شکریہ بہت بہت. عام طور پر انعامات کا کوئی پر بزیادہ بولنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. جن کو انعام ملتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اور جو دور ہوتے ہیں جنہیں انعام نہیں ملتا ان میں مایوسی ہوتی ہے، لیکن انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انعام یا فتح اسے ہی ملتی ہے جو محنت کرتا ہے، اور جو اس سے دور رہتا ہے، جو محنت نہیں کرتا ہے، وہ انعام کا حقدار نہیں ہوتا ہے، لیکن انہیں محنت کرنی چاہیے. ہم ساجد علی میموریل ٹرسٹ کے اور محمد حامد علی ایجوکیشنل ٹرسٹ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہاں لب کشائی کرنے کا موقع دیا ہے. انعام کے عنوان پر ہی کچھ باتیں کہنے کی کوشش کریں گے. فروغ اردو میں ممکنہ امکانات، فروغ اردو کے لیے ممکنہ اقدامات. ہمارا یہ کہنا ہے کہ اردو محبت کی زبان ہے، اردو زندہ زبان ہے، اردو جادو بھری زبان ہے. اس میں ترقی کے بہت امکانات ہیں، روشن امکانات ہیں، لیکن اردو والوں کو بھی اپنا نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے. ہم اردو کے فروغ کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے عملی اقدامات نہیں کرتے. ہمیں اردو کے لیے نئی قاری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں اخبارات و رسائل کا سہارا بھی لینا ضروری ہے. اگر ہم اخبارات و رسائل کو اپنے سے قریب کریں گے تو اردو کے فروغ میں ایک کردار ادا کریں گے. اسے اردو زبان کو نئی ٹیکنالوجی سے بھی ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ ابھی ہم اپنے موبائل کے ذریعے کچھ چیزوں کو ہم اس میں شامل کیے ہیں، کچھ مضمون ہم نے اس میں مرتب کیا ہے جو اردو میں ہے. اگر آپ لوگ بھی اردو کی پیڈ کا سہارا لے کر مضمون نگاری کرتے ہیں، موبائل میں ٹائپ کرتے ہیں، تو وہ گوگل اور ان سب جگہوں پہ یہ محفوظ ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ اردو قارئین کی تعداد زیادہ بڑھ رہی ہے، اردو پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. آج کل آپ ATM میں آپ جائیں گے، وہاں بھی اردو ایک آپشن ہوتا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انگریزی کے ساتھ اردو کا بھی سہارا کریں. کبھی آپ انگریزی میں اس کو اپنا ATM میں استعمال کریں اور کبھی اردو کا بھی سہارا لیں. اس سے کیا ہے کہ وہاں ریکارڈ ہوگا کہ ہاں اردو کے بھی پڑھنے والے جاننے والے لوگ ہیں. سامعین کرام، ایک اور بات بہت زیادہ سامنے آتی ہے کہ اردو کو تعصب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو کو متعصب ذہن لوگوں نے ایک خاص طبقے کی زبان بنا کے رکھ دیا ہے، جبکہ یہ سچائی ہے کہ اردو کی خدمت غیر مسلم شعراء، ادباء، افسانہ نگار نے زیادہ کی ہے. اور ان میں ہمارے گورکھپور کے رگھوپتی صاحب فراق گورکھپوری، مجنو گورکھپوری کے علاوہ ہندوستان کے انگنت ادیبوں، شاعروں نے اردو کی خدمت کی ہے. یہ سب ہمارے اسلام مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کے باوجود انہوں نے اردو کی خدمت کی اور پوری دنیا میں اردو کا نام روشن کیا. آخر میں ایک اور چیز کہنا چاہیں گے کہ اردو زبان کو نظر انداز نہیں کریے. اردو کو سمجھیے، پڑھیے، بولیے. اگر ہم اس کو اپنائیں گے تو ہماری تہذیب زندہ رہے گی. اگر نہیں رہ پائیں گے تو گنگا جمنا تہذیب ہماری ختم ہو جائے گی. اردو میں مٹھاس، شیرینی اور یہ ساری لطافت، یہ ساری باتیں دھری رہ جائیں گی. آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کے نیوز چینل جو ہوتے ہیں، نیوز چینل میں عام طور پر جو اینکر ہوتے ہیں ان کی زبان بہت سلیس ہوتی ہے،
وہ زبان پروننسیشن بہت اچھا ہوتا ہے, تلفظ ان کا بہت اچھا ہوتا ہے, اسی لیے وہ اینکر لیے آتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زبان, جب ہم دوسرے سے بات کریں تو اپنی زبان کو تلفظ پہ شین قاف کا خیال رکھیں. ہمارے بڑے بڑے عہدیدار, ہمارے بڑے بڑے لیڈران اردو کا جب زبان استعمال کرتے ہیں وہ شکشا کو سکسا بولتے ہیں. تو یہ بڑا عجیب سا کانوں میں بھوڑی, لیکن اردو کو جاننے والا, وہ اگر اردو جانتا ہے, اردو کا جاننے والا ہے, تو وہ اپنی زبان کو پہچان بناتی ہے. زبان ہماری اردو پہچان بناتی ہے. ہمیں زبان کا خیال رکھنا ہے, اردو کو فروغ دینا ہے, اور اس کے لیے سب لوگوں کو مل کر کے کوشش کرنی ہے. اپنے گھروں میں اخبارات کا سلسلہ جاری کرائیں, اپنے والدین سے مطالبہ کریں کہ وہ اردو اخبارات کا لیں, اردو رسائل کا مطالعہ کریں. اس سے آپ کی اردو صحیح ہوگی تو آپ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے. اردو بڑی پیاری زبان ہے, میٹھی زبان ہے, اس ملک کی اپنی زبان ہے. اس ملک کو سجانے سنوانے میں اردو کا بہت بڑا کردار ہے. اردو نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں بڑا کردار ادا کیا ہے. جس طرح سے ہمارے علماء نے ادا کیا ہے, اسی طرح اردو نے بھی انقلاب زندہ باد کا نعرہ کبھی بھلا نہیں سکتا. اس نے ہندوستان زندہ باد کے انقلاب کے نعرے نے انگریزوں کی چولہا ہلا دی تھیں, اور ایک جذبہ پیدا کیا تھا ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب میں. انہوں نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے انگریزوں سے لڑائی لڑی اور جنگ کی. شکریہ. بہت بہت شکریہ محترم جناب عاطف صاحب. کئی باتیں آپ نے بڑی اہم بتائیں. ایک تو آپ نے کہا کہ ہمیں اردو کو نظر انداز نہیں کرنا ہے, ہمیں اردو پڑھنا ہے, ہمیں اردو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, ہمیں اردو کے اخبارات اور رسائل کو اپنے گھروں میں منگانا ہے تاکہ ماحول بنے اپنے گھروں میں اور ہم اس زبان پر امور حاصل کریں. دوسری بات ایک بڑی اچھی اور بڑی اہم آپ نے کہی کہ جو اردو پڑھے گا, جو اردو کا جانکار ہوگا, جو اردو کی تعلیم لے گا, اس کا تلفظ کبھی خراب نہیں ہوگا. یہ اردو کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ اگر آپ نے اردو کو اچھے سے پڑھ لیا ہے, اس کی تعلیم حاصل کر لیا ہے, تو آپ کا تلفظ خراب نہیں ہوگا, جو ایک اہم چیز ہوتی ہے.